دوستوں جو اگر امت معمولات کی ہے اور حرام سے بچنے اور فرائض کو پورا کرنے پر کے عہد کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس دعوت کے عہد کو پورا امت پورا کرتی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ امت میں دو مرض پیدا نہ ہوتے، ایک جہل کا، ایک ابتداء کا۔ اگر امت فرائض کے ادا کرنے اور حرام سے بچنے کے عہد کے ساتھ ساتھ اگر دعوت اللہ کے عہد کو بھی ادا کرتی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعوت کے کی شرط کے بغیر نہیں، عورتوں سے ہو یا مردوں سے، دعوت اللہ کی شرط کے بغیر آپ دیکھیں کتنے صحابہ کرام کے بیعت ہونے کے واقعات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دعوت کے فریضے کے ادا کرنے کا عہد لیا ہے۔ بلکہ بعض روایت میں یاد ہے کہ آپ نے جہاد کا عہد لیا، انہوں نے اس سے معذرت کی تو آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، ہاتھ کھینچ لیا اور آپ نے بیعت کرنے سے انکار فرما دیا اور یہ فرمایا کہ تم جہاد نہیں کرو گے تو جنت میں داخل کیسے ہو جاؤ گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا ہے مردوں سے لیتے اس کا ہے عورتوں سے بھی لیتے۔ اب کچھ صاحب کہنے لگے کہ عورتوں میں تو قتال نہیں ہے اور آپ نے مردوں سے جہاد کا عہد لیا ہے، تو آپ کو اتنی بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہر جہاد قتال نہیں ہے، ہر جہاد عورتوں کے حج کو حدیث میں جہاد کا ہے، اس میں سفر بھی ہے اور نقل و حرکت بھی ہے اور تعلیم بھی ہے اور تبلیغ و دعوت بھی ہے۔ اس عورتوں کے حج کو کیا کہا ہے؟ جہاد کا ہے۔ سب کہتے ہیں جہاد رکن الحج، عورتوں میں جہاد رکن الحج۔ اس سے سب معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ خیال نہ کریں کہ عورتوں کے لیے خروج نہیں ہے، آپ جہاد صرف قتال کو سمجھ بیٹھے ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں کہ عورتوں کا کام نہیں۔ ہاں بے شک عورتوں کا قتال نہیں ہے، لیکن تمہارا جہاد رکن الحج کہ تمہارا عورتوں کا جہاد حج ہے، البتہ مردوں کے جہاد کی ایک قسم اور ایک فریضہ قتال کا بھی ہے جو اس کا ہوتا ہے، ورنہ یہ بات شدہ بات ہے کہ ہر جہاد قتال نہیں، قتال تو جہاد ہے مگر ہر جہاد قتال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جوہد کا عہد لیا ہے اور وہ عہد عورتوں سے بھی لیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کا بیعت فرمانا فرماتے ہیں کہ امیمہ بنت رقیقہ آج دن حاضر ہوئی آپ سے بیعت ہونے کے لیے اسلام پر، آپ نے بیعت کرتا ہوں اس بات پر اس شرط کر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی اور چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی اور کسی کو بہتان نہیں باندھو گی اور میت پر نوحہ نہیں کرو گی۔ اور آپ نے عورتوں سے ابھی عہد لیا، فرمایا میں تم سے عہد لیتا ہوں اس کا کہ تم بن سور کر گھر سے باہر نہیں نکلو گی اور تم بے پردہ گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ تبرج جاہلیہ کا آپ نے اسے عہد لیا کہ زمانے جاہلیت میں اس طرح سوال کی عورتیں بن سور کے باہر نکلتی ہیں، تم اس طرح بن سور کے باہر نہیں نکلو گی۔ بعض بیچارے ایسے بدھو نکلے لوگ کہ انہوں نے کرنا فی کنہ کا ترجمہ یہ کر دیا کہ عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں، حالانکہ وہ کرنا فی کنہ ان عورتوں کے لیے ہے جو عورتیں بن سور کر بے پردہ باہر گئے، ان کے لیے حکم ہے کرنا فی کے لیے حکم ہے کرنا فی۔ یہاں عورتوں کی جماعتیں نکلیں تو کہتے ہیں قرآن کا حکم دے گھر میں رہو، کہ قرآن کا حکم گھر میں رہنے کون عورتوں کے لیے ہے؟ جو عورتیں بے پردہ بن سور کر وہ نامحرم مردوں کے سامنے پھریں اور مزین ہو کر گھر سے نکلیں،
ان کے لیے حکم ہے کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ. آخری آدھی آیت پڑھتے ہیں آدھی ختم کر دیتے ہیں. چنانچہ آپ نے اس کا عہد لیا ولا تبرجی تبرج الجاہلیہ کہ بن سور کر بے پردہ نامحرموں کے سامنے باہر نہ نکلیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ آپ ان حاضر ہیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے. آپ ان سے عہد لیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, زنا نہ کریں. جب آپ نے آیا کہ زنا نہیں کریں گی, وہ باحیا عورت تھی بہت, انہوں نے حیا کی وجہ سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا کہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں, زنا نہیں کریں گی. پہلا کوئی زنا کر سکتا ہے؟ لیکن ابھی اسلام میں داخل ہو رہی ہیں, بیعت ہونے کے لیے آئی آپ سے, آپ نے فرمایا کہ زنا نہیں کریں گے. آپ نے ہندا کو بیعت کیا تو میں زنا نہیں کریں گے. ہندا تو بہت سے بیچ میں آگے آئے گا. ہندا نے کہا کیا شریف عورت زنا کر سکتی ہے؟ زنا کر سکتی ہے. انہوں نے بھی فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ آپ نے کہ عہد کرو زنا نہیں کریں گے. کہتی ہیں کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا اپنے سر پر شرم کی وجہ سے کہ آپ کیا مجھ سے عہد لے رہے ہیں زنا نہ کرنے کا, بھلا میں زنا کر سکتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ادا بڑی پسند آئی. اس نے اندر حیا ہے, یہ زنا کا لفظ اس کر سر پہ ہاتھ رکھ لیا شرم کی وجہ سے. عائشہ نے فرمایا اس سے کہ تم خاموش نہ رہو اور سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی. تم اس کا اقرار کر لو, ہے عورت اس کا بھی اقرار کر لے. خدا کی قسم ہم نے بھی اسی پر بیعت کی ہے. عائشہ جیسی باقی کا عورت وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ ہم نے بھی آپ کا عادت بیعت اس لیے کی کہ ہم زنا نہیں کریں گے. اور تو اتنی گھبرائی کر رہی ہے اس بات سے, تو بھی اس کا اقرار کر لے, کیونکہ ہم نے بھی آپ سے وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہوئے اس کا اقرار کیا تھا کہ ہم زنا نہیں کریں. کہنے لگی کہ تو ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے, اگر تم نے بیعت اس پر کی ہے, عائشہ ہوتے ہوئے تم نے زنا کے پر بیعت کی ہے, تو ہم اس پر بیعت کر لیتے. حفصہ بنت حرام کہتی ہیں کہ ہم حاضر ہوئی, آپ ان کو بیعت فرمایا کہ زنا نہیں کریں گی, چوری نہیں کریں گی, اور اپنے بچوں کو زندہ درگور نہیں کریں گی. یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا, اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے. فرمایا کہ زندہ درگور نہیں کریں گی لڑکیوں کو, اور ظاہر جو ہے چھپ کر بھی نہیں, ظاہر بھی چھپ کر بھی. تو کہتے ہیں کہ ماں باپ المبدا وہ میں سمجھ گئی کہ ظاہری طور پر اولاد کو قتل کرنا کیا ہے. میں سمجھ گئی کہ ظاہر پر اولاد کو قتل کرنا کیا ہے کہ اولاد پیدا ہو اور اس کو دفن کر دیا جائے زندہ. یہ تو میں سمجھ گئی, لیکن واضح خفی کیا ہے کہ پوشیدہ بچے کو قتل کرنا کیا ہے. ظاہری قتل تو یہ ہے کہ بچہ لڑکی پیدا ہو سے دفن کر دیا جائے قبر میں, لیکن واضح خبر کیا ہے کہ میں آپ سے پوچھ نہ سکی اور آپ مجھے خبر نہیں تھی. کہتے ہیں میری جی میں خود یہ بات آئی کہ یہ واضح خبر جو ہے یعنی چھپا کر بچے کو قتل کرنا, یہ عورت کا اپنے حمل کو ضائع کرنا ہے. حمل کو ضائع کرنا اور کیا معاف کرے. ایک بیماری کو ہو جس کو لوگ ترقی کہتے ہیں کہ اولاد کم ہونی چاہیے, تو حمل کو ضائع کرتے ہیں. حمل کو ضائع کرنے والا بھی اولاد کو قتل کرنے والا ہے. ہمارے دونوں کا ہم نے عہد لیا ہے, تم دینا اور تخفینا, یعنی تم کھلا بچے کی پیدائش کے بعد اس کو دفن کرو, یہ بھی قتل ہے, اور تم عمل کو ضائع کرو, یہ بھی قتل ہے. اگر اللہ نے میرے جی میں ڈالی, میں نے خدا کی قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد کسی بچے کو ضائع نہیں کروں گی اور کسی عمل کو ضائع نہیں ہونے دوں گی.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.